أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب۔ مولا کائنات حمام کے سوال کے جواب میں متقین کے صفات، پرہیزگاروں کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں جن میں تمام فضیلتیں یکجا ہو گئی ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ کل اس پر ایک ہلکی سے روشنی ہم نے ڈالی تھی۔ مولا کائنات یہ جملہ کہنے کے بعد کہ متقین وہ ہیں جن میں تمام فضائل جمع ہیں، اب ایک ایک فضیلت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے فضیلت؟ کون کون سی فضیلتیں ان صاحبان تقویٰ میں پائی جاتی ہے؟ کل عرض کیا تھا نا کہ فضیلت ہر کوئی اپنے اعتبار سے معین کرتا ہے۔ کسی کی نگاہ میں عبادت گزار ہونا فضیلت ہے، کسی کی نگاہ میں دولت مند ہونا فضیلت ہے، کسی کی نگاہ میں پرہیزگاری فضیلت ہے، تو کسی کی نگاہ میں کرسی، عہدہ، منصب یہ جو ہے فضیلت ہے۔ تو مولا یہاں کے اوپر فضیلت کی پہچان بتا رہے، فضیلت کی تعریف کر رہے۔ کیا فضیلت؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ منطقهم الصواب، زبان سے کوئی لفظ ان کے ایسا نہیں نکلتا جو حقیقت اور صداقت سے دور ہو۔ وہ وہیں زبان کھولتے ہیں جہاں زبان کھولنا چاہیے، بیجا نہ وہ بیجا بولتے ہیں اور نہ غلط باتیں بولتے ہیں۔ اگر بعض دفعہ کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر وہ کہنے کا مقام نہیں تھا، وہاں آپ کو چپ رہنا۔ ایک مظلوم بے گناہ ایک ظالم کے ہاتھ سے بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جو ہے وہ ناریل کے پیڑ کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے، ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ صاحب ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بندوق لیے چلے آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے۔ اس نے پوچھا تم نے دیکھا ہے فلاں کو؟ میں نے کہا اس طرف گئے ہیں۔ ہم نے جھوٹ کہا کہ سچ کہا؟ سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا ہے، غلط نہیں کہا ہے ہم نے، مگر یہ وہ جگہ تھی جہاں ہماری ذمہ داری چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی مظلوم کو بچانا ہے، مظلوم کو پھنسانا نہیں ہے۔ تو بولے تو ہم صحیح ہیں، سچ بولے ہیں، مگر بے محل بولے ہیں، بے موقع بولے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ نہ ہمیشہ چپ رہنا اچھی بات ہے، نہ ہمیشہ بولنا اچھی بات ہے۔ کچھ جگہیں وہ ہیں جہاں پر ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے، اور کچھ جگہیں وہ ہیں جہاں ہمیں بولنا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار انسان کی پہچان جو مولا بیان کر رہے ہیں کہ وہ فضیلتوں کے مالک ہے، اور ایک فضیلت انسان کے لیے یہ ہے کہ جہاں چپ رہنا ہے وہاں چپ رہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولے۔ بولنے کے مقام پر چپ رہنا غلط ہے، اور چپ رہنے کے مقام پر بولنا غلط ہے، ایک بات۔ اور جب بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ حق بولتے ہیں، کبھی بھی ان کی زبان پر کوئی غلط بات، کوئی باطل لفظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ بولنا، یہ نطق، یہ بیان، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے قوت گویائی کا ہونا۔ قرآن مجید سورہ رحمان میں انسان کی خلقت کے فوراً بعد کیا کہتا ہے؟ الرحمن
خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدائش کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ بیان کی طاقت، بولنے کی طاقت، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے زبان کے استعمال کرنے کی صلاحیت، اسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ عام طور سے ہماری بول چال میں کہا جاتا ہے کہ بولنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، کہتے ہیں نا، لیکن عزیزوں بولنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، بولنا آسان کام نہیں ہے، بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جب بولتے ہیں، دیکھیے ہمارے ذہن میں لاکھوں الفاظ ہیں، ہے نا، کسی بھی لینگویج کے ہوں، چاہے گجراتی کے ہو، عربی کے ہو، فارسی کے، انگلش، جو بھی آپ کی زبان ہے، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک لاکھوں الفاظ کی ڈکشنری آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ بولنے کے لیے ہم ان لاکھوں الفاظ میں سے جو لفظ ہمیں بولنا ہے اس کو چنتے ہیں، یہ کام یہ بھی ہے، اتنے سارے الفاظ میں سے صحیح لفظ کا چننا، چننے کے بعد اس کو جوڑتے ہیں کہ کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا لفظ بعد میں آئے گا، کیونکہ اگر آپ لفظوں کو ترتیب نہ دیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب لفظوں کو آپ ترتیب سے بولیں گے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کہنا چاہ رہے ہیں آج 6 ماہ رمضان ہے، اب آپ الفاظ کو ترتیب نہ دیں، رمضان 6 مہینہ دن آج، تو سمجھ میں آئے گا؟ تو سمجھ میں نہیں، الفاظ سب پورے ہیں لیکن چونکہ ترتیب نہیں ہے، تو بولنا اتنا آسان کام، بولنا اول تو لاکھوں الفاظ میں سے وہ 6 لفظ نکالنا ہے۔ 6 آپ نے چنا، 7 نہیں چنا، دن چنا، رات نہیں چنا، آج چنا، کل نہیں چنا، ہے نا، چنا، اور چننے کے بعد جو ہے وہ ترتیب دیا۔ ایک جملہ بولنے کے لیے زبان منہ کے اندر کتنی تیزی سے گھومتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے نا، اور چھوٹی سی جگہ پر، وہ چھوٹی جگہ ہے جہاں پر زبان اپنا کام کرتی ہے، چھوٹی سی جگہ پر زبان تیزی کے ساتھ بولنے کے لیے گھما کرتی ہے۔ دیکھیے بعض طوطے بھی بولتے ہیں، طوطے بولتے ہیں نا، انسان بھی بولتا ہے، طوطے کے بولنے میں اور انسان کے بولنے میں بڑا فرق ہے۔ طوطا بولتا ہے سمجھے بغیر، جو اس نے رٹ لیا ہے اسی کو بول دیتا ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے اس کو نہیں پتا۔ اب ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے طوطے کو سکھا رکھا تھا فارسی میں درین چشک، اس میں کیا شک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ سکھا رکھا تھا، کوئی بات نہیں وہ کہتے تھے، فوراً وہ کہتا تھا درین چشک، آنے والا اس کو جو ہے بڑا چپ ہوتا تھا، بھائی دیکھو فارسی بول رہا ہے۔ اچھا وہ جملے اس طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ درین چشک وہاں پر چپک جائے۔ کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ ان کی رقص سے واقف ہو چکے تھے، تو انہوں نے مثال کے طور پر اسے کہنا شروع کیا طوطے سے، تمہارا مالک احمق ہے۔ نے کہا درین چشک، اب اس کو تو یہی سیکھا ہے نا اس نے، درین چشک۔ اب جس نے بھی برے برے الفاظ سے مالک کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور طوطا جو ہے پلٹ کے کہتا ہے درین چشک، درین چشک۔ تو بولتا انسان بھی ہے، بولتا طوطا بھی ہے۔ انسان کے بولنے میں اور طوطے کے بولنے میں فرق یہ ہے کہ انسان سوچ کے بولتا ہے، طوطا بغیر سوچے بولتا ہے۔ انسان کے بولنے کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہوتی ہے، مگر طوطے کے بولنے کے پیچھے فکر کار فرما نہیں ہوتی ہے۔ پر بولنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بولنا ہمیں نہ آتا تو لکھنا بھی نہ آتا۔ لکھنا ہم نے سیکھا ہے بولنے کے ذریعے سے۔ بھئی ہمیں جب لکھنا سکھایا جا رہا تھا، ٹیچر نے کہا
اے، تو پتہ چلا نا کہ یہ اے ہے. اگر ٹیچر کو بولنا نہ آتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ اے ہے کہ بی ہے؟ اے اور بی میں فرق کیسے معلوم ہوا؟ لکھنے کو تو ہے، وہ شکل لکھ دیا، اے کی بھی شکل لکھا، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اے ہے یہ بی ہے؟ بولنے کے ذریعے سے پتہ چلا نا. آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے وہ زبان اور قلم کے ذریعے سے ہے. ساری ترقی زبان اور قلم. قلم نہ ہوتا، زبان نہ ہوتی تو ساری ترقی، سائنس نے جتنی ترقی کی ہے زبان اور قلم کے ذریعے سے. اب وہ قلم کی جگہ پہ کمپیوٹر آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، لکھنا وہ بھی ہے، لکھنا وہ بھی ہے، لیکن اگر زبان نہ ہوتی تو ہمیں لکھنا بھی نہ آتا. تو زبان کوئی معمولی نعمت اللہ جل شانہ کی نہیں ہے. ساری ترقیاں جو ہیں وہ اسی زبان کی رہین منت ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہر نعمت کے ساتھ ایک آفت بھی ہوتی ہے. نعمت کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہ نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، نعمت عذاب بن جاتی ہے. پانی نعمت ہے، اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کرو تو سیلاب تو اسی پانی سے آتا ہے نا. باڑھ کیسے آتی ہے؟ سیلاب میں لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. تو نعمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زحمت اور آفت کا بھی ہے، خطرہ بھی رہتا ہے. نعمت کے ساتھ خطرہ بھی ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو نعمت کو خطرے سے بچا لے جائے. جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں، عقل مند ممالک، وہ کتنی بارش ان کے یہاں ہو جائے وہ بارش کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ڈیم بنا کر کے، مختلف پانی کے لیے مختلف یہ جو ہے لائنیں بچھا کر کے، اگر پانی زیادہ برس گیا تو اس کو کیسے اس رحمت کو رحمت ہی بننے دیں، زحمت نہ بننے پائے. تو عقل مند اور ترقی یافتہ ممالک نہروں کا جال بچھا کر کے، تالاب بنا کر کے، ڈیم بنا کر کے. ابھی ہمارے ہاں دہلی میں کیجریوال جو ہے جھیلیں بنا رہے ہیں. اتنے دن کے بعد ہوش آیا کہ یہ بھی ایک کام ہے. ایک طرف سے سیلاب آتا ہے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے زمین کا پانی خشک ہو رہا ہے، سطح جو ہے پانی کی دن بدن نیچے جا رہی ہے. جھیلیں بنا دیں گے تو جب بارش آئے گی تو سارا پانی جو فالتو پانی ہے وہ چلا جائے گا جھیلوں کے اندر، اور جب جھیلوں میں پانی آ جائے گا تو پانی کا لیول بھی اوپر آ جائے گا. دو فائدہ، ڈبل فائدہ. تو پانی تو وہی نعمت ہے، مگر نعمت کو خطرہ ہونے سے بچانا ہے. زبان نعمت ہے، بولنے کی طاقت اور صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے یہ. لیکن اس نعمت کو خطرے سے بچانا ہے. ایک اچھا انسان، ایک باتقوی انسان وہی ہے جو اپنی زبان کو خطرات سے بچا لیتا ہے. خطرات سے کیسے بچے گا؟ کہ زبان کا صحیح استعمال کریں. وہی زبان کا استعمال کریں جہاں استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں کے اوپر زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اچھا اور باتقوی انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. کسی کو پہچاننا کہ ایک ایسا انسان ہے، اس کی باتیں سنیں. جب تک انسان بولتا نہیں ہے پہچانا نہیں جاتا ہے. الانسان مخبوع تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کا گروی ہے، بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. شیخ بہائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے. مشہد مقدس کا جو حرم ہے اس کا نقشہ انہی نے بنایا تھا، شیخ بہائی نے بنایا تھا. فقیہ بھی تھے، انجینئر بھی تھے، بہت کچھ تھے. وہ ایک ہی وقت میں مختلف علوم کے ایکسپرٹ اور ماہر تھے. لبنان کے رہنے والے تھے، یہ ایرانی نہیں ہے، یہ لبنان کے جبل عمل کے رہنے والے. یہاں
شاہ عباس کی حکومت تھی، صفوی حکومت، شیعہ حکومت. لبنان میں شیعوں پر کافی ظلم ہوتا تھا. صفوی حکومت ادھر تھی اور عثمانی حکومت ترکی اور عراق اور شام اور لبنان سب پر عثمانی حکومت تھی. عثمانی حکومت شیعوں سے کافی بیر تھا، دشمنی تھی شیعوں سے. بہرحال یہ ایران آئے اور شاہ عباس صفوی کے دربار میں جانا چاہتے تھے، تاکہ بھائی اب ظاہر سی بات ہے علم کی قدر کون کرے گا. وہ جو کام کرنا چاہتے تھے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی. بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے انجینئر دونوں. بہت ساری ان کی یادگاریں، ان کی تعمیرات ایران میں آج بھی ہیں، محفوظ ہیں 400-500 سال کے بعد بھی. یہ بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتے تھے، آئے دربار میں، مگر تھوڑا شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی بہت اچھے نہیں تھے. نہ اچھا کپڑا وپڑا تھا ان کے پاس، کاٹھی اور قد وغیرہ بھی بس معمولی تھا. عام طور سے تو لوگ بڑا عالم اسی کو سمجھتے ہیں جو لہیم شہیم ہو، لمبی داڑھی ہو اور شاندار کپڑا پہنے ہوئے. جب وہ دربار میں پہنچے تو وہاں سے سنتریوں نے ان کو بھگا دیا. ان کا میں شیخ بھائی کا دماغ خراب ہے، آئینے میں جا کے دیکھو اپنے کو، یہ شیخ بہائی. شیخ بہائی کا نام بہت تھا، شیخ بہائی کا نام بہت تھا. خیر وہاں سے ان کو جو ہے بھگا دیا گیا. اب اصفہان کے بازار میں ٹہل رہے ہیں، وہاں پر ایک دھنیے کو دیکھا. دنیا جانتے ہیں جو روئی دھنتا ہے، دنیا کو دیکھا جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا روئی دھن رہا تھا، مگر شکل و صورت ہی آیت اللہ والی، گورا چٹا لہیم شہیم، بڑی سی داڑھی، خوبصورت سا چہرہ. گئے اس کے پاس بیٹھ گئے شیخ بھائی. اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم دن بھر میں کتنا کما لیتے ہو؟ اب جو بھی اس نے کہا کہ 1000 2000 5000 جو بھی کہا ہو، اتنا میں کما لیتا ہوں دن بھر میں. شیخ بھائی نے کہا میں تمہیں اس کا ڈبل دوں گا. کام کیا؟ بس ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ رہو. تم سے اگر کوئی کچھ کہے تو بولنا مت، بس ایک جملہ کہہ دینا، قل یا غلام، اے میرے غلام تم جواب دو، تم کہو، قل کہو، بس اور کچھ مت کہنا، بقیہ میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے. اس کو گئے بازار سے اماما ابا قبا خرید کے پورا آیت اللہ بنا دیا اور خود اس کے بن گیا غلام. اس کے ساتھ ساتھ آئے دربار میں. اب جو گیٹ پر پہنچے گا کون کا شیخ بھائی، آئیے آئیے آئیے، فوراً ان کو پیچھے پیچھے یہ جو اصلی شیخ بھائی ہیں بنوان غلام. دربار میں پہنچ گئے شاہ عباس کے پاس. اب شاہ عباس کے دربار میں بڑے بڑے علماء دانشور. درباریوں میں حسد تو ہوتا ہے نا، وہ لگا رہتا ہے کہیں کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہمارا پتہ نہ کٹ جائے. جتنے بھی یہ سیاست والے ہیں، پولیٹکس والے ہیں، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے نا، ایک دوسرے کا پتہ کاٹنے کے چکر میں، ٹانگ کھینچنے کے لیے. اب وہاں جو پہنچے جو پہلے سے وہاں کے اوپر علماء اور دانشور موجود تھے، ان کو تھوڑا سا ہوا کہ ہماری جگہ، ہماری کرسی خطرے میں پڑ رہی ہے. شیخ بھائی جب وہاں پہنچ گئے تو اب علماء نے ان کا امتحان لینا شروع کیا. بادشاہ کی نگاہ میں گرانے کا تو ایک طریقہ ہے نا، مشکل سوال کوئی پوچھ لو جواب نہیں دے پائیں گے. اچھا ہر ایک کے پاس پڑیا کچھ ہوتی ہے، پبلک میں بھی بعض لوگوں کے پاس کچھ پڑیا ہوتی ہے. کسی عالم کو پرکھنے کے لیے فوراً وہ والی جو ہے کھولتے ہیں پڑیا. مولانا صاحب ایک سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہے، سوال ان کو نیچے دکھانے کے لیے ہے. تو وہاں بھی علماء نے ایک نکالی پڑیا اور ان سے پوچھا، یہ جو ہے دنیا صاحب سے کہ صاحب اس کا تو اب انہوں نے کہا تھا یہ بولنا مت، بولو گے تو پہچان لیے جاؤ گے، بس ایک جملہ کہہ دینا، قل یا غلام. یہ بھول گئے کہ قل کہنا ہے یا فل کہنا ہے. تو اب یہ بولے تو مگر بیجا بولے فل یا غلام. اب سب دربار میں ہنسی ہو گئی. فل کیا ہوتا ہے بھائی؟ فل یا غلام. شیخ بھائی اصلی والے کھڑے ہوئے کہ نا آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے صحیح تو کہا ہے. انہوں نے فل کو بھی صحیح ثابت کر دکھایا. اب تو دربار پر ایک
سکہ بیٹھ گیا تھا ان کے علم کا. خیر بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا. ایک دن صبح شاہ عباس باغ میں شیخ بہائی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، نقلی والے شیخ بہائی کے ساتھ، اصلی والے کے پیچھے پیچھے. شیخ عباس نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور اس باغ میں کون سا ایسا کام کر دیا جائے جو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں، کوئی یادگار چیز بنا دی جائے، ہمیشہ نام باقی رہے. تو اب انہوں نے یہاں کے اوپر زیادہ بولنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہی جو معین جملہ تھا رٹا رٹایا اسی کو بولتے. کہنے لگے حضور یہاں پر اگر دھنیوں کی مارکیٹ لگا دی جائے، اب تھے تو دھنیا ہے نا، تو جب وہ روئی دھنیں گے تو سفید سفید روئی اڑ کر کے پیڑ پر جو بیٹھے گی نا بڑا اچھا لگے گا. اب شاہ عباس تو بڑا تعجب میں آ گئے کہ شیخ بھائی، پھر اصلی والے شیخ بھائی آگے آئے کہ حضور معافی چاہتا ہوں یہ تو دنیا ہے. تو پورا قصہ انہوں نے سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مدرسہ قائم کر دیجیے، مرکز علم. آج بھی وہ چار باغ مدرسہ اصفہان میں موجود ہے، 500 سال کے بعد بھی مدرسہ چار باغ اس کی وقت بنا ہے. فالانسان محبوع تحت لسانہ، زبان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جاہل ہے کہ عالم. رٹی ہوئی کیسٹ والی مجلس پڑھ رہا ہے یا یہ جو ہے مطالعے والی مجلس پڑھ رہا ہے، طوطے والی مجلس ہے یا انسان والی مجلس ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. تو بہرحال ایک متقی و پرہیزگار انسان زبان سے پہچانا جاتا ہے، زبان سے معلوم ہوگا کہ یہ باتقوا ہے یا متقی و پرہیزگار انسان جہاں بولنا ہے وہاں بولے گا، سچ اور حق بولے گا. نتیجے کی پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا ہوگا. ابو ذر بولے، جہاں بولنا تھا ابو ذر کو بولے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر جناب ابو ذر بولے. لیکن جو انسان متقی و پرہیزگار نہیں ہوتا ہے پھر وہ حق اور صدق کا تابع نہیں ہوتا. حق اور صدق کی اس کو پرواہ، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزرے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کی بات کو اہمیت نہ دو جو ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو کے بولتا رہے. اس کو بولنے سے مطلب ہے، سچ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تہمت ہو، نہیں، بس بولتے رہنا ہے اس کو. جو انسان اپنی باتوں کو حق و صداقت کی میزان پر تولے بغیر زبان کھولتا ہے اس کی باتوں کو اہمیت نہ دو. اگر ایسا انسان مکے جا کر خانہ خدا کے ارد گرد طواف بھی کرتا رہے تو امام صادق کے بقول یہ عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ شور و غل کرنے والا انسان ہے. ابو بصیر کے ہمراہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے حج کے لیے. بہت رش تھا، بہت بھیڑ تھی. ابو بصیر نے کہا مولا ما اکثر الحجیج، اس سال کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں. امام نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں. کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جن کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے ہیں. بہرحال زبان، گفتگو، بول چال، بات چیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہر نعمت کے ساتھ خطرہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آؤ للکلام آفات، زبان کے لیے ایک دو نہیں بہت ساری آفتیں ہیں، ان آفتوں سے اپنے کو بچائے رکھنا. اسی لیے علماء اخلاق جب علم اخلاق پر کتاب لکھتے ہیں تو اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ہوتا ہے آفات اللسان، زبان کے خطرات کیا کیا ہیں. علم اخلاق میں حتماً اس سے آگاہ کیا جاتا ہے.
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام زبان کے خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا اللسان، یہ زبان چھوٹی سی ہے بہت اہم، ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، ہر اچھائی اور برائی کی چابی یہی زبان ہے۔ زبان ہی خیر کا سر چشمہ ہے، زبان ہی جو ہے وہ شر کا سر چشمہ ہے۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا آپ نے تو زبان جو ہے سر چشمہ خیر بن جائے گی، اور اگر زبان کو بے قابو کر دیا تو زبان سر چشمہ شر بن جائے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذہبہ و فضتہ۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنا سونا چاندی کا سکہ تھیلی میں رکھتے تھے، ابھی تھیلی کو پیک کر کے مہر لگا دیتے تھے۔ مہر کو عربی میں کہتے ہیں خاتم، انگوٹھی، مہر انگوٹھی میں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی آیت اللہ العظمیٰ کی مہر کیا ہوتی ہے؟ انگوٹھی میں ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سید علی حسینی سیستانی، سید علی خامنئی، وہ کہاں ہے؟ انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی، اسی لیے اسے کہتے تھے خاتم۔ خاتم بازار یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر وہ لگ جاتی تھی پھر وہ تھیلی محفوظ ہو جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی کھولے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی تھیلی کھول کر کے کچھ نکال لے گا، کچھ بڑھا دے گا۔ سیل کرتے ہیں ابھی بھی نہ ہے، سیل وہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ اپنے سونے اور چاندی کو محفوظ رکھنے کے لیے خاتم لگاتے تھے، مہر لگا دیتے تھے، اسی طرح سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے مومن مہر لگا دیتا ہے کہ وقت ضرورت تھیلی کھلتی تھی نا، وقت ضرورت تھیلی کو کھولا جاتا تھا، سیل توڑی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے مومن بھی اپنے زبان کی سیل ہمیشہ نہیں توڑتا ہے۔ زبان کھلی نہیں ہے کہ جب چاہے منہ سے کچھ بھی بک دیا، کیونکہ یہ زبان، اسی زبان سے خیر بھی ہے، اسی زبان سے شر بھی ہے، دونوں چیزیں اسی زبان سے ہوتی ہیں۔ لہذا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ زبان ہماری جو ہے ہر طرح کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے، مگر دھیان رہے کہ اس سے صرف نیکیوں کا دروازہ کھولیں، برائیوں کا دروازہ اس زبان سے نہ کھولا جائے۔ اختلافات ختم کرنے کے لیے زبان کھولیں، اختلافات بڑھانے کے لیے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زبان کھولیں، برائیاں پھیلانے کے لیے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ مظلوموں کے دفاع کے لیے، مظلوموں کی نصرت کے لیے زبان کھولیں، ظالموں کی حمایت کے لیے زبان نہ کھولیں۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک عجیب حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیکھیے قیامت کے دن ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ ایک تو ٹوٹل عذاب ہے انسان کے اوپر، جسم، پورے جسم پر، اور کچھ عذاب وہ ہیں جو ہر عضو کے لیے الگ الگ ہے۔ آنکھوں کا عذاب الگ ہے، کان کا عذاب الگ ہے، زبان کا عذاب الگ ہے، ہاتھ کا عذاب الگ ہے، پیر کا عذاب الگ ہے، پیٹ کا عذاب الگ ہے، سب کا عذاب الگ الگ بھی ہے۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑا عذاب اس پورے اعضاء میں کس کا ہے؟ حضور فرماتے سب سے زیادہ عذاب زبان کے لیے۔ اتنا عذاب نہ آنکھ کے لیے ہے، کیونکہ کچھ گناہ ہم آنکھ سے کرتے ہیں، کچھ گناہ ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، کچھ گناہ پیر سے کرتے ہیں، کچھ گناہ کان سے انجام دیتے ہیں، سب کا الگ الگ گناہ ہے نا، تو سب کا عذاب بھی الگ الگ ہے۔ سب سے زیادہ عذاب زبان کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب
لا يعذب اللہ بہ شیئا من الجوارح، جتنا بڑا عذاب، جتنا شدید عذاب اللہ زبان کو دے گا، اتنا شدید عذاب بدن کے کسی حصے کو نہیں دے گا، نہ ہاتھ کو، نہ پیر کو، نہ آنکھ کو، نہ کان کو، کسی کو نہیں۔ اب زبان شکایت کرے گی اللہ سے، فیقول یا رب، ہوتا ہے نا، چار بھائی اگر ہیں، کسی ایک بھائی کو زیادہ سزا مل جائے تو وہ بقیہ تین کے خلاف وہ چوتھا والا بولتا ہے نا، حالانکہ بھائی ہے، بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، بھائی چلو تم پٹ گئے، کم سے کم وہ تین تو باقی بچ گئے ہیں نا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، یہ بھی تو تھا ساتھ میں، اسے کیوں نہیں مارا آپ نے؟ تو یہی حال ہوگا کہ یہ اعضاء بھی جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کا نہیں ہے، کہتے بھائی بھائی کا نہیں ہے، ارے ہمارے اپنے بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ عذاب زبان پر ہوگا تو زبان اللہ سے شکایت کرے گی، فیقول یا رب عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا من الجوارح، خدایا جتنا شدید عذاب تو نے مجھ پر کیا، ٹھیک ہے مجھ پر کیا ہے تو نے، عذاب مان گئے، تو عادل ہے، جو کیا صحیح کیا، اپنے اوپر شکایت نہیں، شکایت ہے ان کو کیوں نہیں کیا ہے، ہمیں کیوں، ان کو ایک ڈنڈا ہمیں 10، کیا وجہ ہے، ہماری عذاب کی شدت کیوں ہے، انہیں کیوں نہیں عذاب کیا؟ اللہ جواب دے گا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، اسلام میں کسی کی آواز کچلی نہیں جاتی، کسی کی آواز کچلی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سوال اگر کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب، سوال کرنے پر کسی کو ڈانٹا نہیں جاتا، کیوں سوال کیا، کیسا بھی سوال ہو، بھائی سے بات ہے، بندہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، یا کم سے کم سوال کر رہا ہے اس کے کام کے بارے میں، اللہ نے ڈانٹا نہیں، جواب دیا اس کو۔ فرماتے ہیں کہ فیقال لہ، زبان سے کہا جائے گا، خرجت منک کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها، وہ آج کے زمانے کے مد نظر رکھ کر کے بات ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے میں مہوا میں اگر کوئی بات کرتا تھا تو بات مہوا ہی میں دفن ہو جاتی تھی، مہوا چھوڑیے اسی گھر کے اندر دفن، اسی محلے میں بات ختم ہو جاتی ہے، دوسرے محلے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لیکن آج کل ابھی میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، جانے کہاں کہاں، جس نے بھی جو ہے وہ یوٹیوب کھولا ہوگا، فیس بک کھولا ہوگا، وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آج یہاں پہ اگر 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، تو فقط 100-150 لوگ تھوڑی سن رہے ہیں۔ خرجت من کے کلمۃ، اللہ نے زبان کو جواب دیا کہ تو نے ایک لفظ نکالا اپنی زبان سے، ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیٹ کا زمانہ آنے والا ہے، ورنہ اس زمانے میں تو امکان ہی نہیں تھا نا مشرق و مغرب تک پھیل جانا۔ فبلغت مشارق الارض ومغاربها، دنیا کے گوشے گوشے تک بات پہنچ گئی۔ اس ایک جملے کی بنا پر مشرق و مغرب میں آگ لگ گئی۔ فَصُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، اس ایک جملے کی بنا پر جو تو نے ادا کیا تھا، مشرق و مغرب میں آگ لگ گئی، پہنچ گئی بات، نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ ایک احمق وہابی مفتی نے ایک جملہ کہہ دیا کہ شیعوں کی جان مال حرام، شیعوں کی جان مال حلال، کتنے داعشی پیدا ہوئے، کتنے طالبانی نکلے، کتنے القاعدہ والے نکلے، کتنا کچھ تو خون ہوا، کتنی قتل و غارت ہے کہ نہیں ہے؟ اس ثواب سمجھ کر کے بم باندھ کر کے کود جاتا ہے۔ خود کش بمبار کہاں سے نکلے؟ اسی مفتی کے فتوے کی دین ہے نا، یہ فتویٰ کہاں سے نکلے؟ زبان سے نکلا نا۔ فخرج من کے کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، وہ خون جو محترم تھا، جس کا بہانا حرام تھا، تیری وجہ سے خون بہا۔ وانتهب به المال الحرام، کتنے لوگوں کا گھر لوٹ لیا گیا،
یہ مال جو محترم تھا، مسلمان کا مال لوٹنا حرام ہے، اس ایک فتوے کی بنا پر، اس ایک جملے کی بنا کے اوپر۔ وَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرَجُ الْحَرَامُ، فرج الحرام، اس ایک جملے کی بنا پر کتنی ہی عورتوں کی عصمت لوٹ لی گئی۔ داعشیوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ عراق میں، سیریا میں، جہاں موقع ان کو ملا، کسی کی عصمت و عزت و آبرو کو انہوں نے چھوڑا؟ دیکھیے اسلام میں اعراض یعنی عزت و آبرو، اموال اور دم یعنی خون، مومن کا مال بھی محترم ہے، مومن کی جان بھی محترم ہے، اور مومن کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس حرم میں پہنچنے کے بعد ہر حاجی کی یہی آرزو ہوتی ہے خانہ کعبہ کو چوم لے۔ بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے خانہ کعبہ کا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس کو چومنے کے لیے، کچلتے ہیں، پس جاتے ہیں، مگر پھر بھی جاتے ہیں۔ امام نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا، مرحبا مرحبا ما اعظم حرمتک، کیا کہنا ہے کعبہ تیرا، کیا تیری عظمت ہے، تو کتنا محترم ہے، کتنا احترام ہے تیرا لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن کعبہ مغرور نہ ہونا، تیرا احترام ہے مگر کچھ لوگ ہیں جن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے مومن۔ حرمت المؤمن اعظم منک، کعبہ تو بہت محترم ہے، تیرا بڑا احترام ہے، مگر یاد رکھنا مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر کے ہے۔ تیرا ایک احترام ہے، مومن کے لیے اللہ نے 3 احترام رکھا ہے، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ مومن کی توہین کعبے کی توہین سے بڑھ کر کے ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو ادھورا دین سمجھا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ کعبے کی کوئی بھی حرمتی کرے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے، برداشت نہیں۔ اب ہم اگر دیکھ رہے ہیں کوئی کعبے میں غلاظت لگا رہا ہے، برداشت کریں گے؟ طاقت نہیں ہے پھر بھی بھیڑ جائیں گے، یہی ہے نا بھائی؟ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، مرحبا بن غیرت۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے مومن بھائی پر تہمت لگا رہا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے ہمیں؟ ہوتا ہے اثر؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بچپن سے ہماری یہ کعبے کا احترام تو بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن مومن کا احترام تو کیا ہے؟ مومن کی بے احترامی بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر دیکھے آ رہے ہیں، اماں بھی مومنہ ہیں، ابا بھی مومن ہیں، اماں ابا ہی ایک دوسرے کے کیا آگے کہوں میں، کتنا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا، چچا کا کتنا احترام ہوتا ہے، ماموں کا کتنا احترام ہوتا ہے۔ چونکہ بچپن سے ہم لوگ کچھ اور دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے، اب کوئی نہیں کرتا ہے، ہم سب معصوم ہیں اس گناہ کے سلسلے میں۔ ہاں ایک گناہ ہے، اس گناہ کے سلسلے میں ہم سب معصوم ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی سور کا گوشت لا کے رکھے، کھا جاؤ، کھائیں گے؟ 1 لاکھ روپیہ لے دیں گے، کھا لیجیے، پھر بھی نہیں کھائیں گے۔ ڈنڈا لے کو کھڑا ہوا مارنے کے لیے، کھاؤ نہ، ماریں گے، پھر بھی نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی زبردستی حلق میں ڈال دے گا تو قے ہو جائے گی، یہی ہے نا بھائی؟ قے ہو جائے گی، بیدہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ بچپن سے اس کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کھاتے ہیں نا۔ غیبت کیا ہے؟
غیبت تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی کھانا تو ہے. قرآن نے تو یہی ہم کو سکھایا ہے نا کہ غیبت یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیونکہ غیبت کی نفرت دل میں بیٹھا لی نہیں گئی، بلکہ صبح سے شام تک غیبت ہی سنا ہے. اماں سے جو ہے وہ چچی کی غیبت سنا ہے، پھوپھی کی غیبت سنا ہے، یہی سب سنتے آئے ہیں. تو اللہ جواب دے گا خرجت من کے کلمتن، کیوں زبان کو عذاب زیادہ دیا جائے گا؟ اس لیے کہ زبان سے ایک ایسا لفظ ادا ہوا جو مشرق و مغرب میں پھیل گیا، جس کی بنا کے اوپر محترم خون بہایا گیا، محترم مال لوٹا گیا، محترم عزت و آبرو کی دھجیاں اڑائی گئیں. اشیاء کے اسلام میں اعراض، اموال اور دم یعنی خون، اعراض یعنی عزت و آبرو، یہ سب محترم ہے، اور یہ تینوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے. جتنی آسانی سے گناہ زبان سے انجام پاتا ہے، اتنی آسانی سے بقیہ اعضاء کے ذریعے گناہ انجام نہیں پاتا. کیونکہ دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہمارا سماج انہیں گناہ نہیں مانتا. ابھی میں نے عرض کیا نا غیبت کے بارے میں، خدا نخواستہ خاکم بدہن ہمارا کوئی نوجوان زنا کر بیٹھے، اسے کتنا برا سمجھا جاتا ہے. جس کو خبر ملے گی کیا ایسے کر دیا، دوست بھی انگلی اٹھا رہا ہے، خاندان والے بھی اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ماں باپ بھی ناراض ہو رہے ہیں، سب اس کو پیچھا کیے ہوئے ہیں. اور غیبت، کس کا گناہ زیادہ ہے اسلام میں؟ غیبت کا گناہ بڑا ہے یا زنا کا؟ زنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ میں زنا کے گناہ کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ ہے، کوڑے لگیں گے. لیکن بڑا گناہ کون سا ہے؟ غیبت کا گناہ بڑا ہے یا زنا کا گناہ بڑا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ابا ذر الغیبۃ اشد من الزنا. اے ابو ذر، غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر کے ہے. مگر ہمارا سماج اسے گناہ سمجھتا نہیں، اس لیے ہم بڑی آسانی سے غیبت، جتنی آسانی سے غیبت ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے کوئی زنا انجام نہیں دیتا. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں آپ دیکھیے آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت سارے گمان سے بچو، بہت سارے گمان سے بچو. تمام گمانوں سے نہیں بچنا ہے، مگر بہت سارے گمانوں سے، کچھ گمانوں سے بچنا ہے. کیوں؟ فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، کیونکہ بعض ظن جو ہے، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، بعض گمان ثواب ہے. دو طرح کا ظن ہے، دو طرح کا گمان ہے. ایک حسن ظن ہے، ایک سوء ظن ہے. ایک بدگمانی ہے، ایک خوش گمانی ہے. کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا. اچھا خیال تو اچھی بات ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر ہمارے برادر مومن سے کوئی گناہ کرتے ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو اگر تعویل کی گنجائش ہے تو تعویل کر. ہمیں دیکھا کہ ایک صاحب والا جام جو شراب والا ہوتا ہے اس میں وہ شراب ہی جیسا کوئی لکوڈ ہے وہ پی رہے ہیں، تو ارے شراب پی رہے ہیں، مہدی بھائی شراب پی رہے ہیں، ہنگامہ. نہیں شربت پی رہے ہیں.
ان کو گلاس، ارے بھائی وہ کہیں سے گفٹ وغیرہ مل گیا ہوگا دیوالی کے موقع پر، کیا کریں، توڑنا واجب تو نہیں ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے. حتیٰ شراب کی بوتل کو بھی، شراب پھینک دینا واجب ہے مگر شراب کی بوتل توڑنا، اگر کوئی پکڑا گیا ہے شراب کی بوتل لیے ہوئے تو اس کی شراب تو پھینک دی جائے گی مگر اس کی بوتل کو توڑنا جائز نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا، بوتل اس کو واپس کرنا ہے. تو شراب عام طور سے اس میں شراب پیا جاتا ہے، وہ کسی نے گفٹ لا کے دے دیا ہے وہ ہوگا نہیں، میری بھائی شراب تھوڑی پیئیں گے. یہ حسن زن ہے. اور سوء زن یہ ہے بدگمانی ہے. اچھا یہ بھی پینے لگے، یہ بھی پینے لگے، یہ بدگمانی ہے. بدگمانی حرام ہے، جائز نہیں ہے. تعویل کیجیے جہاں تک ہو سکے حسن زن. اب بتا مہدی بھائی نے کوئی اور صاحب تھے وہ شراب پی کر وہ وہی لکوڈ پی کر کے جھومنے بھی لگے. اب کیا کریں، ابھی بھی کہیں گے یہ جو ہے شربت ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ جھوم رہے ہیں کسی اور بات پہ، کوئی اچھا خیال ذہن میں آ گیا اس کی بنا پہ جھوم رہے ہیں، وہ پی کے تھوڑی جھوم رہے ہیں. اس کے بعد دیکھا اول فول بکنے لگے. اب کیا کریں، ارے نہیں وہ کسی بات پہ غصہ ہے اس لیے وہ اول فول بک رہے ہیں، شراب تھوڑی ہے. ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے، لیکن ایک دفعہ نہیں سارے ثبوت آ ہی گیا پھر تو وہاں تو ماننا ہی ماننا پڑے گا. دیکھیے تعویل ہمارے یہاں ہے شریعت میں مگر بعض دفعہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اور شریعت میں ہے کہ جب تک آپ کو کپڑے کے کسی چیز کے بھی نجاست کا یقین نہ ہو جائے تب تک وہ کیا ہے، پاک ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے، شک اور گمان کی بنا پر اس کو نہیں کیا جاتا کہ شک اور گمان کی بنا پر. ایک صاحب جو ہے وہ 3 پیس سوٹ اونی کپڑا پہنے ہوئے جا رہے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی. ایک بھیگا ہوا کتا آیا ان کے بدن سے ٹچ کر کے نکلا. کتا سوکھا اگر بدن سے ٹچ کر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کپڑا ہمارا پاک ہے. کتا نجیس ہے مگر نجاست یہ جو ہے منتقل نہیں ہوئی انتقال کے لیے کہ یا ہمارا کپڑا گیلا ہو یا کتا گیلا ہو. کتا گیلا تھا، ٹچ کر کے چلا گیا. اب کپڑا ہمارا نجس ہو گیا، کتا گیا ہے. اب ہم کیا کریں، اونی سوٹ ہے، اب نجاست تو پانی ہی سے پاک ہوئے گی. نجاست کاہے سے پاک ہوگی، پانی سے پاک ہوگی. ڈرائی کلین میں دے دیں تو پاک نہیں ہوگا، صاف تو ہو جائے گی مگر پاک نہیں ہوگا. اچھا اونی کپڑے کو پانی سے دھلا نہیں کہ کپڑا گیا. اب کیا کریں، نجفی آبا لے کر کے آئے تھے. نجفی آبا بڑی مہنگی ملتی ہے مگر وہ رطوبت برداشت نہیں کرتی ہے، خشک موسم کے لیے ہے. پانی انہیں اس میں کام نہیں چلتا، پانی اگر لگا نہیں وہ سکڑ جاتی ہے پوری. تو ہم نے کہا انشاءاللہ یہ بلی ہے، اچھا خیال رکھنا ہے نا، حسن زن، انشاءاللہ یہ بلی ہے. اب وہ کتا بھونکنے لگا. اب کیا کریں، ابھی بھی تعویل کریں گے کہ تم کتنا ہی بھونکو تم کتا نہیں ہو سکتے ہو، تم بلی ہو. یہاں پر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کتا ہے. تو تعویل کی جہاں تک گنجائش ہو سکے تو اسلام میں حسن زن بھی ہے اور سوء زن بھی ہے. حسن زن پہ ثواب ہے اور سوء زن پر عذاب ہے. حسن زن یعنی خوشگمانی، سوء زن یعنی بدگمانی. بدگمانی نہیں ہونا. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہوتا ہے وہ گناہ ہے جس کو سوء زن کہتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی تاک میں نہ رہو، ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی. کہاں جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. عیوب کو تلاش مت کرو. ایک مومن کی ذمہ داری ہے دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا. اگر ہم نے دیکھ بھی لیا ہے تو اس کو جا کے اس سے بات کریں گے مگر اب اس کو محلے میں بدنام نہ کریں. ارے میں نے دیکھا ہے وہ ایسا کر، آپ نے سنا، آپ نے سنا. یہ اسلام میں جائز. تجسس ٹوہ میں مت رہو. دیکھیے 3 گناہ ہے جو اسلام نے ایک ساتھ بیان کیا ہے اور تینوں جو ہیں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ بدگمانی مت رہو، کیونکہ اگر ہم بدگمانی کے شکار ہو جائیں گے تو پھر ٹوہ میں رہیں گے.
اگر ہمیں یہ ہو گیا کہ یار یہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اب کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اب تہمیں لگتے ہیں ثبوت تلاش کرنے کے لیے۔ اگر بدگمانی نہ ہوگی تو کسی کے پیچھے بھی نہیں، تاک میں بھی نہیں بیٹھیں گے، تہمے نہیں رہیں گے، اور جب ہم تہمے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ اب جب مل جاتا ہے تو یہیں سے غیبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جا کر کے بھائی غیبت تو یہی ہے نا، کسی کے اندر کوئی برائی ہے جو وہ چھپ کے انجام دے رہا ہے، آپس سے پوچھ اس کے آ کر کے بیان کی برائی ہے، وہ آپ کو مل گئی، ہاتھ آ گئی۔ بدگمانی کا نتیجہ ہے تجسس، تہمے رہنا، اور تجسس کا نتیجہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سب کو ناپسند ہے نا، بھائی وہ بھی مرا ہوا، لاش اس کی۔ زندگی میں بھائی سے جھگڑا ہوتا بھی ہے تو بھائی مر جاتے ہیں تو پھر تو آ ہی جاتے ہیں نا جنازے پر کندھا دینے کے لیے، تو بھائی کا جنازے کی بے حرمتی تو کسی کو پسند نہیں ہوتی ہے۔ غیبت یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے باوجود ہم بڑی آسانی سے غیبت کر لیتے ہیں کیونکہ سماج اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سارے گناہ غیبت سے کمتر ہیں۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر غیبت سے کمتر ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے مگر غیبت سے کمتر ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے مگر غیبت سے کمتر ہے۔ لیکن غیبت ہم بڑی آسانی سے، کیونکہ زبان کو اسی لیے زیادہ عذاب ہے کیونکہ زبان سے کچھ گناہ بڑی آسانی سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ حدیث ہے کہ اپنی زبان کا پورا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ ایک اور گناہ جو ہمارے سماج میں زبان سے تعلق اس کا نہیں ہے لیکن بہرحال رائج ہوتا جا رہا ہے اور حساسیت کم ہو گئی ہے اس کے بارے میں، اس کو زیادہ گناہ نہیں سمجھتے، تھوڑا نام ہم بھی بدل دیا ہے نا، انٹرسٹ۔ پہلے سود کہا جاتا تھا، ربا کہتے تھے، کیونکہ دیکھیے ہمارا اردو میں اگر وہی بات کہیے تو بری لگتی ہے، انگریزی میں اچھی لگتی ہے۔ مطلب ہم کہیں خیرات کھاؤ گے، خیرات لوگے، برا لگتا ہے۔ ڈونیشن لوگے، ہاں ڈونیشن وہی خیرات ہے جس کو انگریزی میں ڈونیشن کہا جاتا ہے، اسی کو اپنی زبان میں اردو میں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خیرات۔ خیرات نیکیاں، صحیح معنی اس کا کیا ہے؟ تو نیکیاں ہے نا، لیکن بہرحال خیرات کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اس کو۔ تو سود خواری، ربا، آہستہ آہستہ ہمارے یہاں ربا بہت عام ہو گیا ہے، بڑی آسانی سے سود دیتے ہیں، بڑی آسانی سے سود لیتے ہیں انٹرسٹ کے نام پر۔ جبکہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ ربا خواری۔ ایک حدیث میں صرف یہاں بیان کر دوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درہم و ربا، سود کا ایک درہم، ایک درہم بھی اگر ہم سود کے طور پر کسی سے لیتے ہیں، اعظم، بہت غور سے سنیے گا اس حدیث، اعظم عند اللہ من 30 زنیہ کلها بذات محرم مثل خالہ وعمہ۔ ایک درہم سود لینا، اس کا گناہ 30 محرم کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا ہے۔ محرم عورتیں جو محرم ہے، کون سی محرم عورتیں؟ جیسے خالہ اور پھوپھی، 30 خالہ سے 30 پھوپھی سے اگر کوئی زنا کرے، جتنا بڑا گناہ یہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے ایک درہم سود کا لینا۔ لیکن اب آسانی سے اس گناہ کو انجام دیا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کی قباحت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کتنا وہ بڑا گناہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج میں اسے کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دروغ گوئی، کس بیانی، اور کتنی آسانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی بھی یورپی سماج میں، امریکی سماج میں اتنی آسانی سے کوئی جھوٹ نہیں بول پاتا۔ وہ وجہ وہی ہے کیونکہ ان کے سماج میں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ بولتے وہ بھی ہیں لیکن اتنی آسانی سے نہیں بول پاتے ہیں۔ کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تب، یہاں تو 1 گھنٹہ اگر بات کریں گے تو کم سے کم 10-15 جھوٹ تو نکل ہی آئے گا ادھر ادھر سے، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل للشر اقفالا، اللہ نے برائیوں کو کئی تالوں میں بند کر رکھا، ایک تالا نہیں، اقفال، قفل کی جمع، بہت سارے تالے لگا رکھے ہیں اس کے اوپر۔ وجعل مفاتیح تلک الاقفال، اور یہ سارے تالے ایک چابی سے کھل جاتے ہیں۔ سارے تالے تو الگ الگ ہیں مگر سب کی چابی ایک چابی ایسی ہے، وہ کی ماسٹر ہوتا، ماسٹر کی ہوتی ہے نا، ماسٹر کی جو ہے وہ سارے تالوں کو کھول لیتی ہے۔ ماسٹر کی کیا ہے جو اس سے سارے تالے کھل جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں الشراب، شراب ہے۔ والکذب شر من الشراب، اور جھوٹ جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے کہ شراب کے ذریعے سے برائی کے سارے تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ شراب کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان معاوف ہو جاتا ہے، عقلی کام نہیں کرتی، بے عقلی میں، بے ہوشی میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، ماں بہن کی بھی اس کو تمیز نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ سب کہاں سے؟ غیبت کہاں سے؟ زبان سے۔ جھوٹ کہاں سے؟ زبان سے۔ زبان پر سب سے زیادہ عذاب کا ایک سبب یہ ہے کہ جتنی قسم کے گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں اتنے قسم کے گناہ کسی اور عضو سے صادر نہیں ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے زبان سے تقریباً 30 قسم کے گناہ گنائے ہیں۔ 30 قسم کے گناہ اسی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم، یہ تو بیماری بیان ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی زبان کو؟ کیونکہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو زبان کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ منطقہم الصواب، یہ تجویز یہ ہے کہ جو جملے ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، یہ جو 110 صفات ہیں، ان کو اگر متن عربی بھی یاد کر لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مثلا آج کا ایک جملہ تھا منطقہم الصواب، کل کا تھا المتقون فیہا ہم اہل الفضائل، کل ایک جملہ دیا، آج کا جملہ کیا ہے؟ منطقہم الصواب۔ زبان کو اگر کنٹرول کر لیں گے تب تو متقین کی صف میں آنے کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ زبان کو قابو میں کیسے لائیں، کیسے کنٹرول کریں کہ غیبت نہ کریں، کہ جھوٹ نہ بولیں؟ انشاءاللہ کل اس کے سلسلے میں مزید عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال خدا بند متعال سے یہی دعا ہے کہ اللہ ماہ رمضان کی عبادتوں کے طفیل میں، تلاوت قرآن کے صدقے میں ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زبان پر قابو پا سکیں، جو باتیں زبان سے کہتے ہیں اس پر کم سے کم زبان ہی سے عمل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔